بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ علیہ السلام کو مکہ کیوں چھوڑائے؟ ناظرین گرامی، تواریخ میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے پاکیزہ اولاد کی دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی خوشخبری دے دی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو بیت المقدس میں اقامت اختیار کیے 20 سال گزر گئے تو سارہ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے، آپ میری لونڈی ہاجرہ کے پاس جائیے، شاید اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بطن سے اولاد عطا فرما دے۔ سارہ علیہ السلام نے اپنی لونڈی ہاجرہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو دے دی۔ وہ اس کے پاس گئے تو وہ حاملہ ہو گئیں۔ اہل کتاب کا کہنا ہے کہ جب وہ حاملہ ہوئیں تو انہوں نے اپنی مالکہ کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا۔ اس پر بی بی سارہ علیہ السلام کو غیرت آئی اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی شکایت کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم اس کے ساتھ جو چاہو سلوک کرو۔ اس پر بی بی ہاجرہ ڈر کر گھر سے باہر نکل گئیں اور ایک چشمے کے پاس جا کر ٹھہر گئیں۔ وہاں ان کے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہارے ہاں ایک خیر و برکت والا بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ تم واپس جاؤ اور جب تمہارے ہاں بچہ پیدا ہو تو اس کا نام اسماعیل رکھنا۔ وہ اکیلا ہوگا اور تمام پر غالب ہوگا اور دیگر تمام لوگ اس کے ممدوح و معاون ہوں گے۔ وہ اپنے بھائیوں کے علاقوں کا مالک بنے گا۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ناظرین، یہ خوشخبری آپ علیہ السلام کی اولاد میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صادق آتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عربوں کو بلند مقام اور سرداری عطا کی اور مشرق و مغرب کے تمام ممالک کا حکمران بنا دیا، اور آپ کی امت کو وہ علم نافع اور عمل صالح عطا فرمایا جو پہلے کسی امت کو عطا نہیں فرمایا تھا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس امت کا پیغمبر دیگر تمام رسولوں سے افضل و اشرف ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی برکت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کے کمال کے باعث ہے، اور اس لیے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام اہل ارض کے لیے مبعوث فرمایا گیا تھا۔ ناظرین، پھر جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام واپس آئیں تو ان کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اہل کتاب کا بیان ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس تھی، اور اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش اسحاق علیہ السلام کی پیدائش سے 13 برس قبل ہوئی۔ اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی کہ اب سارہ علیہ السلام کے بطن سے اسحاق پیدا ہوں گے۔ یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام سجدہ شکر میں گر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اسماعیل کے متعلق کی ہوئی تمہاری دعا قبول فرمائی اور اسے برکت عطا فرما دی۔ اب میں اسے بہت زیادہ اولاد سے نوازوں گا۔ ناظرین گرامی، بہرحال جب بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے ہاں اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو بی بی سارہ علیہ السلام غیرت میں آ کر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں اور ابراہیم علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ وہ انہیں ان کے سامنے نہ رکھیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام انہیں اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اس علاقے میں چلے گئے جہاں آج کل مکہ مکرمہ آباد ہے۔ اس وقت اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے تھے۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام جب فلسطین منتقل ہو گئے تو کچھ عرصے بعد حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، میں چاہتی ہوں کہ آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیں، شاید اللہ پاک آپ علیہ السلام کو اولاد کی نعمت سے نواز دیں۔ اس وقت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی، اور پھر حضرت سارہ نے آپ علیہ السلام کا نکاح حضرت ہاجرہ سے کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سال بھر بعد بھی حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ بعد ازاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور نومولود بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر فلسطین سے نامعلوم منزل کی جانب چل پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ اور لخت جگر کے ساتھ صحراؤں، پہاڑوں اور میدانوں کو عبور کرتے ہوئے ایک ایسی وادی میں پہنچے جہاں دور دور تک چرند پرند تھے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان، لیکن حیران کن طور پر اس وادی کے درمیان ایک بوڑھا درخت نہ جانے کب سے اپنے مکینوں کے انتظار میں تنے تنہا کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہلیہ کو دودھ پیتے معصوم جان جگر سمیت درخت کے نیچے بٹھایا، کھجور کا تھیلا اور پانی کا مشکیزہ پاس رکھا اور کچھ کہے بغیر واپسی کے لیے پلٹ گئے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو لپک کر دامن پکڑا اور بولی، اے ابراہیم، ہمیں اس دشت بیابان میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ہاجرہ کے بار بار فریاد کرنے پر بھی آپ علیہ السلام خاموش رہے تو انہوں نے عرض کیا، اے ابراہیم، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں،
حضرت हाजरा अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो बड़े यकीन और एतमाद के साथ फरमाया, फिर हमारा परवरदिगार हमें ज़ाया नहीं फरमाएगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे बढ़ गए, लेकिन उल्फत पिदरी के तहत मजबूर होकर एक टीले की ओट में पहुंच गए, जहां से हजरत हाजरा उनको ना देख सकती थी, और फिर बारी ताला के हुजूर दुआ के लिए हाथ उठा लिए, जिसका जिक्र सूरह इब्राहिम में कुछ यूं आया है, ऐ परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद को इस मैदान बियाबान में तेरे इज्जत वाले घर के पास लाबस आया है, ताकि ये नमाज पढ़े, तू लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि उनके तरफ वो झुके रहें और इनको मेवों से रोजी दे ताकि तेरा शुक्र करें। नाज़रीन, फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां से वापस पलट गए। हजरत हाजरा पर अल्लाह की रहमत साया फगन थी। अभी ज़ादे राह खत्म ही हुआ था कि अल्लाह ने मासूम इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों तले आब ज़मज़म जारी कर दिया। सही बुखारी की एक रिवायत के मुताबिक हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा पर रहमत फरमाए, अगर वो पानी से चुल्लू न भरती, इसे बहने देती तो वो एक बहते हुए चश्मे की सूरत इख्तियार कर लेता। कुछ ही अरसा गुजरा था कि बनु जरहम का कबीला हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की इजाजत से वहां आबाद हो गया, और फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जल्द ही उस गैर आबाद वादी को शहर में बदल दिया, जिसे आज दुनिया में बड़ा इज्जत व मकाम हासिल है। नाज़रीन गिरामी, हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा वो पहली खातून है जिन्होंने कमरबंद इस्तेमाल किया, जिसका मकसद ये था कि उनके कदमों के निशान हजरत सारा अलैहिस्सलाम से महफूज रहे। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीबी हाजरा और उनके दूध पीते बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ले गए और उन्हें बैतुल्लाह में जमजम के करीब मस्जिद की बालाई जानिब एक दरख्त के करीब ठहरा दिया। उस वक्त तक ना तो वहां कोई आबादी थी और ना ही पानी का बंदोबस्त। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें वहां छोड़ा और उनके पास खजूरों का एक थैला और पानी का एक मशकीज़ा रख दिया और खुद वापस चल पड़े। इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा भी उनके पीछे चल पड़ी और कहा, आप हमें यहाँ छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? यहाँ ना तो कोई साथी है और ना ही जरूरत की कोई चीज। कई बार ये सवाल दोहराने के बावजूद जब कोई जवाब न मिला तो अर्ज किया, क्या आपको अल्लाह ने यह हुक्म दिया है? फरमाया, हाँ। तो उन्होंने कहा, तब वो हमें ज़ाया नहीं करेगा, और वापस चले गए। नाज़रीन, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिदा उन्हें दूध पिलाती और खुद पानी पी लेती। जब मशकीज़े का पानी खत्म हो गया तो उन्हें भी प्यास लगी और उनके बच्चे को भी, तो बच्चा तड़पने लगा, जिसे इस हाल में वो ना देख सकीं और पानी की तलाश में अपने करीब सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ गईं और देखने लगीं कि कहीं कोई इंसान नजर आ जाए। लेकिन जब कोई नजर न आया तो पहाड़ी से उतरीं और अपना दामन उठाकर परेशान हाल इंसान की मानेंद दौड़ने लगीं और मरवा पहाड़ी पर चढ़ गईं, लेकिन वहां भी कोई नजर न आया। उन्होंने इस तरह 7 मरतबा किया, यानी एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक दौड़ लगाई। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी वजह से लोग दौरान हज उम्रा इन दोनों पहाड़ियों सफा और मरवा के दरमियान दौड़ते हैं। दुआ है, ए रब्बे करीम मौला, हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ फरमा, आमीन।